اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین، اللہ کعبہ اور بندہ پوڈ کاسٹ سیریز میں ہم اس وقت مکہ مکرمہ کے بعد مدینے میں ہیں اور مدینے کی مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ تو مجھے تلاش تھی مسجد نبوی میں اہل صفہ کا جو چبوترا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رہا کرتے تھے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کچھ ہوتا اہل صفہ کے لیے حاضر کر دیتے۔ مسجد نبوی میں صفہ وہ سایہ دار مقام یا چبوترا ہے جس میں گرمی اور سردی سے بچاؤ کے لیے ہجرت مدینہ کے بعد تقریباً 100 سے زائد کچھ اصحاب رسول، بڑے بڑے جید صحابی تھے، رہائش پذیر تھے۔ یہ سب لوگ غریب، نادار اور مسکین تھے، نہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا نہ گھر۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی چیز آتی، ہدیہ آتا، آپ اصحاب صفہ کو بھجوا دیتے۔ ان کی رہائش اور مسکن یہی صفہ کا مقام تھا، یہیں وہ کھاتے پیتے تھے، صبح شام رہتے اور علم حاصل کرتے تھے۔ ان میں وہ نایاب گوہر اور مقدس ہستیاں شامل تھیں جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے۔ اصحاب صفہ میں سے اکثر بعد میں بہترین حفاظ و قراء، علماء، محدث، مفکر اسلام، فقیہ اور علوم اسلامی کے فاضل علماء ثابت ہوئے، کیونکہ انہوں نے زانو تلمذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طے کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی۔ اصحاب صفہ میں سب سے ممتاز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ محدث اعظم ہیں، جن کو 5300 احادیث زبانی یاد تھیں۔ یہ سب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا کرشمہ تھا۔ میں کئی دنوں سے اصحاب صفہ کا چبوترا ڈھونڈ رہا تھا، تو آخر مجھے اصحاب صفہ کا چبوترا مل گیا، گوہر مراد مل گیا۔ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا چبوترا نظر آیا تو میری آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اصحاب صفہ، اصحاب وفا، اصحاب باصفا، ان کا چبوترا مل گیا۔ یہاں آ کر مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ میں اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اصحاب صفہ علم کے متلاشی اور غریب صحابہ ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت صحابہ کرام ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔ میں بھی اس چبوترے پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں۔ میں بھی بہت کمزور ہوں، ضعیف ہوں، کم علم ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ میں اللہ سے گزارش کر رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے صاف صفہ کا حصہ بنا لیں، مجھے ان میں شامل کر لیں۔ یہ صحابان وفا، یہ علم کے شوقین، یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان دینے والے صحابہ، سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ لوگ اصحاب صفہ کے چبوترے کے چپے چپے پر قابض ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دودھ کا پیالہ اور 80 صحاب صفہ میں میں بیٹھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر صاف نظر آ رہا ہے۔ صحاب صفہ بھوکے اور پیاسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو لے کر گھر آتے ہیں۔ ابو ہریرہ بھوک سے بحال ہیں، اتنی کمزوری ہے کہ چلا بھی نہیں جا رہا۔ گھر میں دودھ کا ایک پیالہ پڑا تھا۔ پیالہ دیکھ کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو فرمایا، حق و سچ اہل صفہ کے ساتھ ہے، جاؤ یہ پیالہ لے جاؤ، ان کو پلاؤ۔ وہ اہل اسلام کے مہمان ہیں، کیونکہ نہ تو وہ اہل و عیال والے ہیں، نہ ہی ان کے پاس مال و دولت ہے۔ ابو ہریرہ سب کو آواز دے کر بلاتے ہیں۔ تمام اہل صفہ جو ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں، ایک قطار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دودھ کا پیالہ دیا۔ ابو ہریرہ سب کو پیالے سے دودھ پلاؤ۔ ابو ہریرہ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ایک پیالہ دودھ سے کیا ہوگا؟ تقریباً 80 سے زیادہ اہل صفہ ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک صحابی سے شروع کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 10واں، پھر 20واں، 30واں، 40واں، 50واں، 79واں، سارے صحاب صفہ نے دودھ پیا اور خوب سیر ہو کر پیا۔ سب کے چہرے پہ رونق آ گئی، مگر پیالہ ابھی تک لبالب بھرا ہوا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے، پیالے میں دودھ ختم ہی نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اب تم پیو۔ ایک دفعہ پیا، پھر پیا اور پیا اور پیا، سیر ہو گئے۔ ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ اللہ کے برگزیدہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث بنا کے بھیجا، مجھ سے مزید پینے کی قوت نہیں، میں سیر ہو گیا ہوں۔
میں نہیں تو نبی رحمت نے حضرت ابو ہریرہ سے پیالہ لیا، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر باقی دودھ نوش فرمایا۔ چشم تصور سے وہ دیکھ رہا ہوں صحابہ کرام کو، میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ میں بھی بھوکا اور پیاسا ہوں، میں بھی بھوکا ہوں پیاسا ہوں، صدیوں کے انتظار کے بعد آیا ہوں، اس پیالے سے دودھ کے چند قطرے مجھے بھی نصیب ہو جائیں، میرے نصیب جاگ جائیں، میری مدتوں کی پیاس بجھ جائے، مجھے ساری دنیا کے سارے علوم مل جائیں، میری تشنگی ختم ہو جائے، میں ایسا سیراب ہو جاؤں کہ پھر کبھی کچھ پینے کی حاجت نہ رہے۔ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہیں، سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر ہے، یہاں کا چپا چپا مقدس ہے، متبرک ہے، یہاں ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا لگے ہیں، زیر نظر کتاب اللہ کعبہ اور بندہ کا یہ حصہ میں اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر لکھ رہا ہوں۔ میں بھی اصحاب صفہ سے ہوں، کمزور ہوں، کم علم ہوں، علم کا متلاشی ہوں، پیاسا ہوں، اصحاب صفہ کا جھوٹا دودھ مجھے بھی مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ درخواست کر دی ہے، یہاں نور ہے، روشنی ہے، نورانیت ہے، روحانیت ہے، سکون ہے، یہاں سے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت کی، خلفائے راشدین کی، اصحاب صفہ کی جانثار صحابہ کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں، یہ لفظ کتنے متبرک ہیں۔ اس مقدس جگہ پر لکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اصحاب صفہ کا خیال رہتا ہے، اپنے گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو اصحاب صفہ کے لیے ضرور بھیجتے۔ یہ عظیم لوگ، یہ جانثار لوگ، علم کے متلاشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہونے والے، صبح شام اس چبوترے پہ رہتے، علم حاصل کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے۔ میں بھی آج سے اصحاب صفہ میں شامل ہوں، میں ان کے چبوترے پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ میں اصحاب صفہ میں سے ایک ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، یہاں بیٹھا علم حاصل کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑی عنایت کی ہے، بہت ساری عنایتیں کی ہیں، مگر آج اصحاب صفہ کے پاس بیٹھ کے ان کے ساتھ دودھ کا پیالہ پی کے میں سیراب ہو گیا ہوں، اور میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم سے ہمیشہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے احکامات اور نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، اور جیسے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے اور میں بھی اصحاب صفہ کی طرح علم حاصل کر سکوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے خدمت کی توفیق دے آپ کے بندوں کی، جیسے آپ نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ آپ میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے نفع کے لیے کوشش کرے۔ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق، آپ کی احادیث کے مطابق اللہ نے مخلوق کی خدمت کی توفیق دی ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔